بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني فهما رب زدني عملا ابرام سے بیٹھا حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے درود و سلام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر محترم سامعین، شعبان کا مہینہ اسلامی سال کا ہجری سال کا 8واں مہینہ ہے۔ شعبان کا معنی ہے بکھرنا اور پھیل جانا۔ اسلام کی وجہ تسمیہ اس حوالے سے ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ تعالیٰ فتح الباری کے اندر لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ پیچھے مہینہ رجب کا گزرا ہے۔ رجب چونکہ تھا حرمت والا مہینہ، تو عرب کے جو لوگ تھے حرمت والے مہینے میں کوئی بھی غلط کام نہیں کرتے تھے۔ اب چونکہ مہینہ ایسا شروع ہو گیا ہے کہ وہ عرب کے لوگ اپنے گھروں سے دوسرے علاقے کی طرف جانا شروع ہو جاتے تھے، پھیل جاتے تھے، بکھر جاتے تھے۔ یہ وجہ تسمیہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ تعالی نے اپنی کتاب فتح الباری کے اندر لکھی۔ اب اس مہینے کے بارے میں اصلاً تو یہ تھا کہ رمضان سے پہلے آ رہا ہے تو رمضان کی تیاری اس مہینے کے اندر کی جائے، لیکن چونکہ ہم زیادہ خرافات اور بدعات کے اندر زیادہ چلے گئے ہیں، اس وجہ سے ہم اس کی اصل کو بھول گئے۔ ہم نے اس سے کئی ایسی باتیں منسوخ کر لی جو اس مہینے کا حصہ نہیں تھی۔ خاص طور پہ شعبان کی 15ویں رات، جس کو ہم نے پتہ نہیں کس کس خرافات اور بدعات کے لیے مخصوص کر دیا، جس کی کسی بھی قسم کی کوئی بھی اصل نہیں۔ اس مہینے کے حوالے سے چند گزارشات عرض کریں گے ہم۔ سب سے پہلی بات کہ اس مہینے کی فضیلت کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی حدیث صحیح بخاری کے اندر موجود ہے۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کی راویہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لم یکن النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصوم شہرا اکثر من شعبان فإنه كان یصوم شعبان کلہ۔ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے بعد اگر کسی مہینے کے سب سے زیادہ روزے رکھتے تھے تو وہ شعبان میں رکھتے تھے، اور فرماتی ہے کبھی کبھی تو اللہ کے نبی شعبان کے پورے مہینے کو روزے رکھتے تھے، اس لیے رمضان کی تیاری کے لیے۔ دوسری حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس حدیث کی راویہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا ان صیام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزوں کے بارے میں، تو انہوں نے فرمایا کان یصوم حتی نقول قد صام ولا یفطر، کہ اللہ کے نبی اتنے روزے رکھتے کہ ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی آج کے بعد روزہ نہیں چھوڑے، لگاتار روزے رکھتے۔
پھر فرمایا اللہ کے نبی چھوڑ دیتے اور ہمیں یہ محسوس ہوتا کہ اب اللہ کے نبی اس مہینے میں کوئی روزہ نہیں رکھے۔ امی عائشہ فرماتی ہیں اکثر من صیامہ من شعبان کان یصوم شعبان کلہ کان یصوم شعبان الا قلیلا۔ فرمایا کبھی اللہ کے نبی شعبان میں اکثر روزے رکھتے، کبھی پورا مہینہ شعبان کا روزے رکھتے، اور کبھی شعبان کے چند ایک دن چھوڑ دیتے، باقی مہینے کے روزے رکھتے۔ تیسری حدیث جامع ترمذی کی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کی راوی ہے، فرماتی ہیں ما رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصوم شہرین متتابعین الا شعبان و رمضان۔ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 مہینوں کے لگاتار روزے رکھتے دیکھا ہے، تو وہ 2 مہینے شعبان اور رمضان کا مہینہ۔ یہ اس مہینے کی فضیلت جو حدیث کے اندر موجود ہے۔ ان حدیث سے خلاصہ کلام یہ حاصل ہوا کہ اللہ کے نبی کی سنت یہ ہے کہ شعبان میں اللہ کے نبی کثرت کے ساتھ روزے رکھتے تھے، کسی ایک دن کو مخصوص نہیں کیا روزے کے ساتھ۔ دوسرا نقطہ اسی شعبان کے مہینے کے حوالے سے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث کے راوی ہیں، جامع ترمذی کی روایت ہے، فرمایا اذا باقی نصف من شعبان فلا تصوموا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جب شعبان آدھا گزر جائے تو تم روزے نہ رکھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ کچھ لوگ استقبال رمضان کے روزے سمجھنا شروع کر دیتے۔ استقبال رمضان کے روزے نہیں ہیں۔ ہاں اس حدیث سے وہ بندہ مستثنا ہے جو بندہ ہر ہفتے کے اندر سوموار اور جمعرات کا روزہ رکھتا ہے، وہ 15 شعبان کے بعد بھی روزہ رکھ سکتا ہے۔ وہ بندہ بھی اس سے مستثنا ہے جو شعبان کے شروع سے روزے رکھتا آ رہا ہے، وہ بعد میں بھی روزے رکھ سکتا ہے۔ کسی نے نظر مانی ہوئی ہے روزوں کی، وہ بھی روزہ رکھ سکتا ہے۔ وہ روزے جن کو ایک مخصوص دن کے اندر رکھا جائے گا اس مہینے کے اندر، وہ بدعت کے اندر شامل ہے۔ تیسرا نقطہ اسی شعبان کے مہینے کے حوالے سے امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کانا یکون علی الصوم من رمضان وما استطیع ان اقضی الا فی شعبان۔ فرمایا کہ رمضان کے روزے جو میرے ساتھ رہ جاتے تھے رمضان کے مہینے کے اندر، اور اکثر عورتوں کے 5 6 7 روزے رہ جاتے ہیں، امی عائشہ فرماتی جو میرے روزے رمضان کے رہ جاتے وہ اگلے رمضان سے پہلے میں شعبان کے مہینے میں رکھتی تھی، اس کے علاوہ مجھے ٹائم نہیں ملتا تھا روزے رکھنے۔ تیسرا نقطہ میں یہ سمجھ آیا اگر کسی کو روزے رہ گئے ہیں، وہ مرد ہو یا عورت ہو، وہ شعبان کے مہینے کے اندر رمضان سے پہلے اپنے صاحب کو روزوں کی قضائی دے سکتا ہے۔ چوتھا نقطہ وہی آ گیا کہ اس شعبان کے 15ویں رات کا روزہ کہیں پہ بھی کسی صحیح حدیث سے ثابت ہو، کسی صحیح حدیث سے ثابت ہو، اور یہ بدعت ہے کہ ایک دن کو مخصوص کر کے روزہ رکھ لیں، یہ کسی بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں۔ پانچواں نقطہ اسی شعبان کے مہینے کے حوالے سے یہ جو ہمارے یہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ شاید جو 15ویں رات ہے نا شعبان کی، اس میں سارے گناہ معاف ہوتے ہیں، روحیں واپس آتی ہیں۔ اس رات میں کیا کرو؟ قیام کرو۔ ایک حدیث پیش کی جاتی ہے، وہ حدیث میں بھی سنا دیتا ہوں، ابن ماجہ کی روایت ہے اذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها۔ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، ضعیف روایت ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جب نصف شعبان کی رات آئے اس میں قیام کرو، روزہ رکھو۔ کسی بھی صحیح حدیث سے یہ ثابت نہیں، اور ہم ابھی تک کچھ ہمارے بھائی بھی ماشاءاللہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس رات میں کوئی نہ کوئی خاص کام ہوا ہے جس کی وجہ سے لوگ کر رہے ہیں، ہم بھی کر رہے ہیں۔
اس رات میں مخصوص عبادت کی جاتی ہے کہ لمبی نماز پڑھی جائے. کسی کو صلاۃ الفیہ کہا جاتا ہے. کوئی 100 رکعت پڑھ رہا ہے, کوئی 12 رکعت پڑھ رہا ہے, کوئی 14 رکعت پڑھ رہا ہے. اس رات کے اندر کسی بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے. اگلا نقطہ اسی رات, اسی شعبان کے مہینے کے والے سے, یہ ہمارے جو تصور ہے نا شب برات کے نام سے, یہ تصور بھی اسلام کے اندر نہیں. شب برات کہ جی رات, اس رات فیصلے ہوتے ہیں, جس نے معافی مانگنی ہو نا وہ معافی مانگ لے. مجھے بھی صبح ایک معافی نامہ آیا تھا, میں نے بھی اس کو جواب دیے. اکثر لوگوں کے سٹیٹس لگے ہوتے ہیں کہ مجھے معاف کر دیں جناب, سارا سال جو مرضی کرتے رہو, اس رات میں آ کے معافی مانگ لو, سارے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے. یہ کون سا اسلام ہے؟ سارا سال ایک بندہ ظلم کرتا رہا, ایک بندے نے سارا سال نماز نہیں پڑھی, اس نے رمضان کے روزے نہیں رکھے, وہ لوگوں کو پر ظلم کرتا رہا, حقوق العباد کا اس نے خیال نہیں رکھا. اس رات میں آ کے عبادت کرے, اس کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. اس رات میں آ کے عبادت کرے گا, اللہ خیر کرے. جو ہمارے مولوی حضرات جنہوں نے یہ رخصت کی ہوئی ہے, وہ اس رات عبادت کرتے, اگلے صبح سے کہا کہ چلو پچھلے تک ہے تو نویں سرے کام شروع. پھر یہی ہوگا نا. کئی رات میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ آتے ہیں, نصف رات کے بعد آ کے اللہ رب العزت سب لوگوں کے گناہوں کو معاف کر دیتے. یہ نصف شعبان کے بارے میں یہ روایت نہیں ہے, وہ تو اللہ کے نبی کی روایت عمومی طور پہ موجود ہے. اور اس میں شعبان کی 15ویں رات ہو, چاہے شب معراج ہو, کوئی بھی رات ہو, اس کے بارے میں تو اللہ کے نبی نے ویسے ہی فرمایا ہے کہ جب رات کا آخری پہر شروع ہوتا ہے, اللہ رب العزت آسمان دنیا پہ آ جاتے ہیں. اس میں نصف شعبان کی کوئی تخصیص موجود نہیں. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ. اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ رات یہ شعبان کی 15ویں رات ہے, لیکن غلط بات. اللہ تعالیٰ کہہ رہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ, ہم نے اس کو نازل کیا لیلہ مبارکہ کے اندر, مبارک رات کے اندر ہم نے اس کو نازل کیا. کس کو؟ قرآن مجید کو. اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت کر دی, اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ, ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں نازل کیا. لیلۃ القدر کب ہوتی ہے؟ لیلۃ القدر تو رمضان میں ہوتی ہے. اب اس کا اور اس کا جوڑ نہیں بنتا. اگلا نقطہ اس حوالے سے, یہ شعبان کے مہینے کے اندر آدھی رات کو قبرستان جانا, اور قبرستان جانا ہے اور ماشاءاللہ وہاں پہ لائٹیں لگانی ہیں, بڑا کچھ کر کے آتے ہیں لوگ. اور یاد رکھیے ہمارے کچھ بھائی بھی اس کے اندر ملوث ہیں. پکی قبر بنانے سے اللہ کے نبی نے منع کیا, قبر کے اوپر تختی لگانے سے اللہ کے نبی نے منع کیا. اندر اعمال نہیں نا, پر جتنی مرضی لائٹیں چلاتے رہو کوئی فائدہ نہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا جب بندہ نیک بندہ قبر کے اندر جاتا ہے, اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتے ہیں البسوا لباسا من الجنہ افرشوا فراشا من الجنہ, اس کا لباس بھی جنت کا کر دو, اس کا فرش, اس کا بستر بھی جنت کا بچھا دو. اگر بندہ نیک نہیں, اور جتنے مرضی پھول ڈالتے رہے, اوپر والے پھولوں کا نیچے والے کو کوئی فائدہ نہیں. پتہ نہیں کیا کرتے ہیں. اکثر جگہ پہ دیکھا ہے ہمارے بھائی اپنے آپ کو جدی پوچھتی اہل حدیث صاحب کیا کرتے ہیں, وہ قبر باندھو کے پاس جی حوصلہ دینا جی بس دل لو اس وقت پھول پائی. یہ کیا طریقہ ہے؟ یہ کوئی شریعت کے اندر اس کا تصور نہیں موجود. جو قبروں کے اوپر پھول نہیں ڈالتے, کیا ان کے مردے بخشائے نہیں جاتے؟ ہر کسی نے اپنے اعمال کا نتیجہ لینا ہے قبر کے اندر. یہ رات کو قبرستان جانا اور وہاں پہ جا کے روشنیاں کرنی کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں. اس مہینے کے اندر خاص طور پہ, ویسے عام طور پہ آپ قبرستان جا سکتے ہیں, آپ جائیں قبرستان, آپ کے جو پیارے وہاں پہ موجود ہیں, والدان ہیں, وہاں پہ جائیں, جا کے دعا کریں ان کی.
لیکن یہ کوئی تصور موجود نہیں ہے کہ اس رات میں جانا ضروری ہے۔ اس کے بعد اس دن اس رات کے اندر یہ جو ہمارے ہاں عام طور پہ بچوں کو پیسے دے کے آتش بازی کی جاتی ہے، اسلام کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، کوئی تعلق نہیں ہے اسلام کے اس کے ساتھ۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس کے ساتھ ہی شب رات منائی جاتی ہے، یہ غلط طریقہ ہے۔ اسلام میں اس چیز کا کیا ہے، یہ جو ہمارے یہاں یہ آگ کی آتش بازی کرتے ہیں، آگ کو پوجنا کن کا کام ہے؟ مجوسیوں کا کام ہے، اور ہم یہ مجوسیوں والا کام کر کے اپنے آپ کو مسلمان ثابت کر۔ اب اس سے کتنے نفلوں کا فائدہ ہوتا ہے یا کتنا ثواب ملتا ہے، مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی۔ ایک تو اس سے مالی نقصان تو ہے ہی ہے ہمارا، اور اکثر طور پہ اس سے جسمانی نقصان بھی ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے شعبان کے مہینے کے اندر اس طرح کا کسی بھی قسم کا تصور موجود ہے نہیں۔ اب اس کے بعد نومی بات شعبان کے مہینے کے حوالے سے مختلف قسم کے کھانے شعبان کے ساتھ منسوخ کیے ہوئے۔ بازار دیکھ لیں، آج جا کے اللہ کرے بازار بند ہو گئے، ہر دکان والے نے اپنے سے 10 فٹ آگے تک بازار لگایا ہوتا ہے۔ رستہ بند کرنا شریعت کے اندر جائز ہے، رستہ بند کرنا شریعت کے اندر جائز ہے۔ میں حق میں نہیں، طریقے لبیک والے بند کریں تو پھر سارے مفتی کرے جاتے ہیں، لو جی یہ اسلام کے ٹھیکیدار بنے ہوئے، انہوں نے رستے بند کیے ہوئے ہیں۔ ایک دکاندار تاجر کے لیے رستہ بند کرنا جائز ہے؟ اگر ان کے لیے نہیں جائز تو ان کے لیے بھی نہیں جائز۔ عوام تنگ ہو رہی ہوتی ہے اسے، اور یہ مخصوص قسم کے کھانے ان دنوں کے اندر حلوہ خاص طور پہ پیش کیا جاتا ہے، اور حلوے کی تاریخ کیا بیان کی جاتی ہے سنیں، اور بیوقوفی والی انتہا ہے یہاں پہ۔ کیا بیان کی جاتی ہے کہ اللہ کے نبی غزوہ احد کے اندر آپ کے دانت شہید ہو گئے۔ اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھے، اسلام قبول کر لیا، لیکن اسلام کی حالت میں اللہ کے نبی کو مل نہیں سکے۔ ان کی عظمت اور شان اتنی ہے، اللہ کے نبی نے حضرت عمر کو کہا تھا، عمر تیری اویس کرنی کے ساتھ ملاقات ہونا تو اس سے اپنے لیے دعا کرنا۔ یہ اویس کرنی نے اپنے سارے دانت توڑ دیے تھے، اور دانت توڑ دیے تھے تو کھانا نہیں کھا سکتے تھے، تو انہوں نے حلوہ کھایا تھا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس نے تو اللہ کے نبی کے دانت ٹوٹے سنا تو اس نے اپنے دانت توڑ دیے، مزہ تو تاپا اپنے دانت توڑ۔ طریقہ تو یہ ہے، اپنے کھانے کا پروگرام کیوں بنایا ہوا؟ اور راہ مسئلہ یہ کہ اب یہ واقعہ صحیح ہے یہ نہیں۔ غزوہ احد پیش آئے شوال 6 ہجری کو، اس کا اس 15ویں رات کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ شعبان کے مہینے، وہ شوال کے مہینے کا واقعہ شعبان کے مہینے کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے؟ شوال میں واقعہ پیش آیا وہ، اور 1 سال بعد 1 مہینہ کم 11 مہینے بعد یاد آیا کہ حلوہ کھانا ہم نے 15ویں رات۔ اور بھی بہت سارے کھانے جو مشہور ہیں یہاں پہ، اور یہ جو ہمارے یہاں سمجھا جاتا ہے نا کہ اس دن روحیں واپس آتی ہیں، اور پھر ان کو جو ہے نا جناب علی وہ کھانا غریبوں میں تقسیم کرنا ہوتا ہے۔ یہی کھانا نا آپ پہلے غریبوں کو دیں نا تو انشاءاللہ آپ کو دعا بھی دیں گے۔ یہ اس رات کے ساتھ مخصوص نہیں ہے صدقہ و خیرات، 24 گھنٹے میں بندہ کسی بھی وقت صدقہ و خیرات کر سکتا ہے۔ اور رام مسئلہ یہ کہ روحیں واپس آتی ہیں، جو جہنم کے اندر گیا ہے نا فرشتے اس کو آنے نہیں دیتے، اور جنت میں جو گئے ہیں حدیث کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندہ ہے صرف جو یہ چاہتا ہے کہ میں دنیا میں واپس آ جاؤں، وہ شہید ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں آنے نہیں دیتے، پتہ نہیں کن کیوں ہے واپس آتے۔ اور ایک مخصوص جملہ بولا جاتا ہے کہ اگر اس رات حلوہ پکا کے تقسیم نہ کیا گیا تو پھر روحیں واپس آ کے دیواریں چاٹتی رہتی ہیں۔ جناب اتنی آپ کو اس کے بارے میں انفارمیشن ہے کہ روحیں واپس آتی ہیں، آ کے دیواریں چاٹتی ہیں، آپ اتنا کچھ دیکھ لیتے ہو، ایک سیلفی بنا کے ہمیں بھی دکھا دو، پھر ہم بھی دیکھ کے بھی میری ماں ابھی تک قبر چوٹ کے کیوں واپس نہیں ہے۔ کتنی افسوس اور دکھ کی بات ہے، اپنے کھانے کے لیے صرف اتنی من گھڑت باتیں اسلام کے اندر شامل کی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی نے فرمایا ان اللہ لا یطلع فی لیلۃ النصف من شعبان فیغفر لجمیع خلقہ الا لمشرک او مشاہد۔ یہ روایت اللہ کے نبی کی طرف منسوب کی جاتی ہے کہ
شعبان کی رات 15ویں رات اللہ تعالیٰ مشرک کو معاف نہیں کرتے، یا ایسا بندہ جس کے دل کے اندر کسی کے بارے میں دشمنی ہو اس کو معاف نہیں کرتے، باقی سب کو معاف کرتے۔ یہ روایت ضعیف ہے، اس میں ایک مشہور راوی ہے جس کے بارے میں ہر محدث کو پتہ ہے کہ ابن الیہ راوی وہ ضعیف ہے، یہ روایت ضعیف ہے اس کے۔ دوسری حدیث جو پیش کی جاتی ہے ابن ماجہ کی، ان اللہ تعالی ينزل لیلۃ النصف من شعبان الى السماء الدنیا فیغفر لاکثر من عدد شعر غنم کلب، کہ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ آتا ہے 15ویں رات کو، شعبان کے 15ویں رات کو، اور ایک قبیلہ ہے کلب قبیلہ، اس کی بکریوں کی تعداد جتنی ہے نا اتنے لوگوں کو اللہ رب العزت معاف کر دیتے ہیں۔ یہ روایت بسنۃ ضعیف ہے، کوئی حقیقت نہیں ہے اس روایت کی۔ اور یہ میں نے بات بتائی ہے کہ اللہ کے نبی کا یہ فرمان ہر رات کے بارے میں موجود ہے کہ آخری پیر کے اندر اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ آتے ہیں۔ اب رہا مسئلہ یہ کہ اتنے کام غیر شرعی اس مہینے کے اندر داخل ہے، تو ہم نے کرنا کیا اس مہینے؟ اس مہینے میں ہم نے کرنی ہے رمضان کی تیاری۔ رمضان کی تیاری کریں اس مہینے کے اندر۔ اس مہینے کے اندر آپ وہ سارے کام کر رہے ہیں جو آپ نے رمضان میں کرنے ہیں، رمضان کو روزے تسلی کے ساتھ رہیں۔ اگر کسی کو یہ خطرہ ہے کہ وہ رمضان کے روزے کیسے رکھے گا، تو اس مہینے کے اندر یہ پریکٹس والا مہینہ کر لیں، سوموار اور جمعرات کو روزہ رکھ کے آپ کو 4 سوموار اور جمعرات آئیں گے، 4 اور 4 8 ہو جائیں گے، 8 دن کا روزہ رکھیں، رمضان کے لیے پریکٹس ہو جائے گی۔ کریں وہ کام جو رمضان کے آخری 10 دنوں میں کرنے ہوتے ہیں، ہم نے شاپنگ والے اس مہینے کے آخری 5 7 10 دنوں میں کر لیں وہ کام، تاکہ رمضان کا مہینہ آپ سکون کے ساتھ عبادت تو کر سکیں۔ اس مہینے میں سارے بدعات اور خرافات، اگلے مہینے کے اندر ہمارا سارا مہینہ بازار کے اندر گزر جاتا ہے، کبھی یہ چیز کبھی یہ چیز کبھی یہ چیز۔ جو عظمتوں والا مہینہ ہے اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، ساری عظمتیں ہم بھول جاتے ہیں۔ اور ایک بات میں ابھی سے آپ کو کرتا ہوں، خدا کا واسطہ، خدا کا واسطہ، یہ سحری اور افطاری کے وقت نا یہ ٹرانسمیشن بند کر دیں، یہ جو ٹی وی پہ ہم دیکھنا شروع کر دیں، اللہ کا واسطہ۔ وہ پہلے مسائل بتاتے رہتے ہیں، جیسے ہی افطاری کے بعد والا جو مرحلہ ہوتا ہے اس میں ساری بے حیائی ہمیں دکھا رہے ہیں، ہم بیٹھے دیکھ رہے ہوتے ہیں، کو اب ہم نے روزہ جو چھوڑ لیا، روزہ تو ہم نے افطار کر، اور دین مستند علماء سے سیکھے، مستند۔ یہ جو سارا سال گانے گاتے رہتے ہیں اور رمضان کے اندر آ کے وہ سارے بڑے بڑے مفتی بن کے ٹی وی کے اوپر بیٹھے ہوتے ہیں، اور ہم سمجھ رہتے ہیں کیا بات ہے جناب، رمضان میں بندہ دیکھو جی سارا سال پہ مسجد بھی رہا، لیکن آ کے ہوں پیسے انہیں پردہ شروع کر دیتا ہے۔ پردہ کون سا ہوتا ہے ان کا؟ سر پہ صرف دوپٹہ۔ جب وہ تھا جس نے سارا سال گانے گائے ہیں، فلمیں اور ڈرامے کیے ہیں، ہم اس سے امید لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ جناب وہ جناب وہ ہمیں مثال بتائے۔ اور ہم مسئلہ یہ کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب چلو وہ اینکر تو بن سکتا ہے، میزبان تو بن سکتا ہے، یار جس نے سوال کیا ہے اس کو اس سوال کی نوعیت کا ہی نہیں پتا، اس کو جواب کیا سمجھ آئے؟ ان کو اپنے سوال کی نوعیت کا ہی نہیں پتا ہوتا، ان کو کیا کسی کا جواب سمجھ آئے؟ اللہ رب العزت دعا نعمت کی توفیق عطا فرمائے۔